ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کوہ طور، جہاں پہ حضرت موسیٰ نبینا کو کتاب توریت ملی تھی اور وہیں عبادت کیا کرتے تھے، اور وہیں پہ تجلیات کا ظہور ہوا تھا۔ اور یہ تقریباً قاہرہ سے 450 کلومیٹر کی دوری پہ ہے۔ بہت دیر کے بعد جب ہم پہنچے رات میں، دن میں تو جا ہی نہیں سکتے، اتنی گرمی رہتی ہے، رات میں پہنچے، پھر وہاں سے مجھے ایک گارڈ کی ضرورت پڑی اور گارڈ لے کے گئے، اور گارڈ جو ہے 7 کلومیٹر تک پیدل چلایا پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچنے کے لیے۔ اور چھوٹی سی مسجد ہے جس کا کوئی امام متعین نہیں ہے، جو کوئی پہنچتا ہے وہاں نماز پڑھ لیتا ہے، اور یہی وہ گارڈ ہے۔ چونکہ وہاں فکس ہوتا ہے کہ کون کب لے کے جائے گا، کس آدمی کو لے کے جائے گا، نمبر ہوتا ہے، اس کا نمبر، یہ دن بھر گھر پہ رہتا ہے اور اس کے بعد رات میں آ کے کام کر لیتا ہے۔ اور یہی وہ چوٹی سے جو چھوٹا سا وائٹ دکھ رہا ہے وہی گھر ہے، بلکہ وہ مسجد جو موسیٰ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، جس میں اوپر میں مسجد ہے، نیچے میں عبادت گاہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی جلالی پیغمبر تھے، اللہ سے کہہ دیے کہ اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن ضد کرنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ادھر دیکھو۔ ادھر دیکھے تو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ بے ہوشی طاری کے بعد جو ہے سمجھیے کہ وہی طور ہے، طور سینا ہے، اور بہت ساری جگہ پہ الیاس علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اس طرح سے ہارون علیہ السلام کی قبر بھی ادھر ہی ہے، ہم لوگ سے تقریباً بہت دور ہے، لیکن جنون تھا، چڑھ گئے۔ 7 کلومیٹر آدمی پہلے ہی 6 کلومیٹر تھک جاتا ہے آدمی چلتے چلتے، پھر مسجد یہ کہ سیڑھی پہ بھی چڑھنا پڑتا ہے، تو سیڑھی پہ چڑھنے میں بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ ہر 2 منٹ پہ آرام کرتے تھے تبھی جا کے پہنچے۔ ایک بات میرے ذہن میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرانا چاہے تو پہاڑ جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کیوں نہیں ہوا؟ پھر میں جب ابھی گیا ہوں تو دیکھا کہ جس پہ عبادت کرتے تھے اور جس پہ سے نخرہ کیے تھے کہ مجھے دکھائیے، وہ پہاڑ الگ ہے، اور کوہ طور الگ ہے جس پہ تجلی ہوئی تھی، وہی کے سامنے ہے جس پہ ظہور ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا، تو وہ پہاڑ جل گیا۔ اور یہ بات ہم کو اب سمجھ میں آئے کہ ٹارچ جو ہے، جیسے ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے تو جہاں پہ دکھاتے تھے وہیں پہ پڑتی ہے، یا یہ کہ ہم نے ایک سولر ہیٹر دیکھا ہے کھانا بنانے والا، تو اس کی پوری چاروں طرف سے شیشہ رہتا ہے اور روشنی ایک ہی جگہ مارتا ہے جو پتیلے پہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ آسمان سے دیدار کرائے ہوں گے، اپنا ظہور کیے اور جلوہ دکھا رہے ہوں گے، تو اس ٹائم میں موسیٰ علیہ السلام کی بجائے کوہ طور پہ اس کی روشنی پڑ رہی تھی، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ ہونے پائے۔ اب جا کے مجھے وہ مسئلہ حل ہوا، میرا مسئلہ پھنسا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ سب ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور کے سفر پہ، وہ طور سینا اور موسیٰ علیہ السلام کی عبادت گاہ سے مشہور ہے، بہت دور ہے، 24 گھنٹے تقریباً آنے جانے میں لگ گیا،
صرف 1-1.5 گھنٹہ وہاں پہ ریسٹ لیے، اور اتنا ٹھنڈا ہے اوپر میں کہ آدمی تھر تھر کانپتا ہے۔ بہت سارے لوگ فوٹوگرافر تھے، فوٹو کے شوقین تھے، ویڈیو کر رہے تھے، تو ہاتھ ان کا کانپ رہا تھا فوٹو لینے میں، جیسا کہ بتا رہے تھے۔ میں تو فجر کی نماز پڑھ کے سو گیا تھا۔ سب لوگ سن رائزنگ کے ٹائم پہ فوٹو لیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں۔ اس ٹائم میں بہت ہارڈ ٹھنڈی رہتی ہے۔ میں بہت تڑپ کر سو رہا تھا، بہت پریشان ہو کر سو رہا تھا، کیونکہ بہت دیر سے سویا نہیں تھا، تو آدھا 1 گھنٹہ ریسٹ لیے تو آسانی ہو گئی الحمدللہ۔ اور یہ لوگ جو بھی ہو، جتنا مزہ لیے سورج کے نکلنے کا، ہم کو تو وہ میسر نہیں ہوا۔ میرے طرف اللہ کا شکر ہے کہ وہ اصل میں مقدس وادی تھی، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ جوتا اتاریے احتراماً، تو وہ جگہ کا دیدار ہو گیا۔ باقی مدینہ اور مکہ کا دیدار اللہ جب چاہے۔ آپ لوگ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب جگہوں کی زیارت کرائے۔ ہم نے تو ہندوستان میں مختلف بزرگوں کی قبروں کو دیکھا ہے، اور مختلف سلاطین بادشاہوں کی قبروں کو دیکھا ہے، مختلف شہروں کی سیاحت، سیر و تفریح کی ہے، اور مصر میں بھی کافی جگہوں پہ گھومنا ہوا، لیکن کوہ طور پہ 450 کلومیٹر دور جا کے گھومنا ایک الگ بات تھی۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ کروا دیے زیارت۔ اب مکہ مدینہ جو ایک اہم اور ضروری ہے، اور مسجد اقصیٰ فلسطین جو دشمنوں کے نرغے میں، ہم جو جا رہے تھے کوہ طور کی طرف، تو راستے میں بہت چیکنگ تھی۔ اس لیے چیکنگ تھی کہ وہاں پاس میں ہی فلسطین اور مختلف شہروں کا راستہ گیا ہے۔ ڈنکی کے ذریعے سے لوگ امریکہ جاتے ہیں، اس کے لیے بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔ جگہ جگہ پہ چیکنگ ہو رہی تھی، جانے میں آنے میں 3-4 گھنٹہ تو سمجھیے اسی میں گیا، چیک چاک کرنے میں۔ مصری گاڑی تھی، مصری لوگ تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہاں تک ہم ٹور کیے، سفر کیے، نہیں تو ہمارے بس کی بات تو نہیں تھی۔ اللہ انتظام کرتا ہے، اسباب پیدا کرتے ہیں، تو انسان جو ہے تو انسان پا لیتا ہے، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی چیز اپنے